کر رہے ہیں، کوئی رات ایسی نہیں کہ گناہوں میں ڈوبتی نہیں، کوئی دن ایسا نہیں کہ جو گناہوں میں ڈوبتا نہیں، کوئی صبح ایسی نہیں جو ہمارے گناہوں میں ڈوبتی نہ ہو، کوئی شام ایسی نہیں جو ہماری گناہوں میں ڈوبتی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا توجہ کرو کہ میری اور آپ کی زندگی کا عالم کیا ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اپنی عبادت کرنے کے لیے، اس کی عبادت تو نہیں کرتے ہم۔ فجر کی نماز ہوتی ہے سوتے ہوئے ہوتے ہیں، مغرب و عشاء ہوتی ہے کاموں میں ویست ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور پھر کہتے ہیں برکت نہیں آتی، پھر کہتے ہیں رحمتیں نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برکتیں رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ جو رحمت کا ذریعہ ہے، جو برکت کا ذریعہ ہے، وہی ذریعہ ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے، پھر بتاؤ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ میں آپ کو بتاؤں، حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا شرابی تھا، بڑا زانی تھا، شراب پیتا تھا، نمازیں پڑھتا نہیں تھا، شراب پیتا تھا، حرام کاری کرتا تھا، شراب پیتا تھا، بدکاری کرتا تھا، شراب پیتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، شراب پیتا تھا، غیبت کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ اتنا بڑا گنہگار تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا کہ کوئی رات ایسی نہیں جاتی جس رات میں وہ گناہ نہیں کرتا تھا۔ اتنا بڑا گنہگار تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا، کوئی شام ایسی نہیں جاتی کہ وہ جس شام میں گناہ نہیں کرتا تھا۔ اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا گنہگار، کوئی صبح ایسی نہیں جاتی جس صبح میں وہ گناہ نہیں کرتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ معاف نہیں کرے گا، کبھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ فجر کی نہیں پڑھتے تو کہتے ظہر کی نہیں پڑھیں گے، ظہر کی نہیں پڑھتے تو کہتے عصر کی نہیں پڑھیں گے، عصر کی نہیں پڑھتے تو کہتے مغرب کی نہیں پڑھیں گے۔ اور ان سے پوچھا جائے آپ ایسا کیوں کہتے ہو تو کہتے ہیں ہم سے فجر چھوٹ گئی تو اب اللہ کیا معاف کرے گا، ہم سے جو ظہر چھوٹ گئی اب اللہ کیا قبول کر لے گا۔ ان کے یہ جملے رہتے ہیں، ان کے یہ کلمات رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حسن بصری کے زمانے میں اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا گنہگار، نوجوان وہ بھی شراب پینے والا، نوجوان حرام خوری کرنے والا، بدکاری مکاری کرنے والا، زناکاری کرنے والا۔ اب جو نوجوان شراب کے عادی ہیں، جو نوجوان ان بری عادتوں کے عادی ہیں، وہ میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں اور غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ حسن بصری کے زمانے میں وہ شخص شراب پیتا تھا، ایک دن اپنی ماں کے پاس آیا۔ ایک بات بتاؤں پیارو، ماں کا آنچل بڑا عظیم ہوتا ہے۔ ماں کے آنچل کی ہوا جس شخص کو لگ جاتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ماں کا آنچل وہ آنچل ہے کہ جس آنچل میں دنیا کی تمام خوشیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ ماں کا آنچل بڑا عظیم آنچل ہے، اس آنچل کی لاج رکھ لیا کرو، اس آنچل کی عزت کیا کرو، کبھی والدین کو برا بھلا مت کہا کرو، والدین کی عزت کیا کرو۔ آیا اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور کہا ماں مجھے ایسا لگتا ہے میرا انتقال ہونے والا ہے۔ جب ماں نے بیٹے کے انتقال کی بات سنی تو ماں تڑپ گئی۔ تڑپتی کیسے نہیں، جس بچے کو 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا ہو اور اس کے موت کی خبر جب ماں سنتی ہو تو ماں کا دل کیسے لرزتا ہوگا، ماں کا دل کیسے تڑپتا ہوگا، پریشان ہوگی ماں۔ بیٹا اپنی زبان سے ایسے جملے کیوں بول رہا ہے جو جملے مجھے درد پہنچائیں؟ کہنے لگا نہیں ماں مجھے ایسا لگتا ہے میرا انتقال ہونے والا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا ایسی بات مت بول جو بات میرے دل پر اثر کرے، بیٹا ایسی بات مت بول جس بات سے مجھے درد ہو۔ کہنے لگا ماں نہیں سچ میں میرا انتقال ہونے والا ہے، کیا تو میری ایک خواہش پوری کرے گی؟ کیا تو میری بات پوری کرے گی، میری وصیت پوری کرے گی؟ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا بول، تو جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگا ماں جو تیرے پیر و مرشد حسن بصری تو ان کے پاس چلی جا اور ان سے جا کر کہنا کہ تیرے بیٹے کی نماز جنازہ حسن بصری پڑھائیں۔ کہنے لگا ماں میں نے سنا ہے کہ کوئی اگر اللہ کا ولی یا کوئی جنتی شخص کسی گنہگار کی نماز جنازہ پڑھا دے تو اللہ پاک اس جنتی کے صدقے میں اس صاحب میت کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ ماں تو حسن بصری کو بول وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ ماں اٹھی، اٹھنے کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں گئی، جا کر
बूढ़ी माँ थी, जाकर हाथों को फैला दिया, कहा हुजूर एक बात कहना चाहती हूँ, एक बात अर्ज करना चाहती हूँ, क्या आप सुनेंगे? हसन बसरी ने कहा माई बता तू क्या कहना चाहती है। कहने लगी हुजूर मेरे पीरो मुर्शिद, मैं आपकी गुलाम हूँ, मैं आपकी खादिमा हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा एक बेटा है हुजूर, बड़ा गुनहगार बच्चा है, लेकिन उसके दिल की ख्वाहिश है कि उसकी नमाज जनाजा आप पढ़ाएं, आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। हसन बसरी ने इतना सुना, हसन बसरी ने कहा उसकी नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि वो बहुत बड़ा गुनहगार और बहुत बड़ा शराबी है, उसकी नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जा तू चली जा। पैरों में गिरी, का हुजूर पढ़ा दें। हसन बसरी ने कहा नहीं, उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। अल्लाह के वली थे, इनकार कर दिया। अब अल्लाह के वली के दरबार से अगर वो चली गई, अब बताओ उसको सुकून कहाँ मिलेगा, जब उसके पीर और मुर्शिद ने ही जो है उसको अपने दरबार से भगा दिया हो। हसन बसरी ने कहा बड़ा गुनाहगार था वो, उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। ये आई दौड़ती 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 दौड़ती, जब अपने घर आई, घर पर आने के बाद अपने बच्चे से कहने लगी मैंने तुझसे कहा था ना, मैंने तुझको बोला था ना कि तू शराब छोड़ दे और गुनाह छोड़ दे, हरामकारी बदकारी मक्कारी छोड़ दे। आज देख तू गुनाह करता रहा, शराब पीता रहा, हरामकारी करता रहा, तेरे उन गुनाहों के सबब, उन गुनाहों की वजह से हसन बसरी ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। जब उसने इतना सुना तो तड़प गया, कहा माँ अब कौन मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। उसने कहा बेटा पीरो मुर्शिद ने तो मना कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगा माँ दो जुमले कहना चाहता हूँ, उन जुमलों का जवाब तो दे दे, उन जुमलों का जवाब तो दे दे, तुझसे तो जुमले बोलना चाहता हूँ। माँ कहने लगी बोल बेटा तू क्या बोलना चाहता है। कहने लगा माँ मुझे बता तो सही, मेरे गुनाह ज्यादा हैं या अल्लाह की रहमत ज्यादा है। मेरी माँ तू बता तो सही, मेरे गुनाह ज्यादा हैं या अल्लाह की रहमत ज्यादा है, मेरे गुनाह बड़े हैं या अल्लाह की रहमत बड़ी है। अल्लाह अकबर। उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे गुनाहों की क्या औकात है अल्लाह की रहमत के सामने, तेरे गुनाह तो कुछ नहीं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तेरे गुनाह तो कुछ नहीं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तेरे गुनाह तो कुछ नहीं, अल्लाह की रहमत बहुत ज्यादा अजीम है। कहने लगा माँ जब अल्लाह की रहमत अजीम है तो क्या अल्लाह अपनी रहमत से मुझे माफ नहीं कर सकता। कहा बेटा अल्लाह जरूर माफ करेगा, वो बड़ा गफूर रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, वो माफ कर देगा। अल्लाह अकबर। प्यारो नमाज पढ़ा करो, इबादत किया करो। अगर शराब के आदी हो तो शराब छोड़ दो, जिना के आदी हो तो जिना छोड़ दो, अगर गुनाह करते हो तो गुनाह छोड़ दो। तुम क्या समझते रात के सन्नाटे में तुम गुनाह करोगे तुम्हें कोई देखता नहीं। तुम क्या समझते हो रात की स्याही में तुम गुनाह करोगे कोई देखता नहीं। देखता है मेरा रब देखता है, कोई देखता हो या नहीं देखता हो मेरा अल्लाह जरूर देखता है। वो प्यारो तवज्जो करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों तवज्जो करो। गुनाह करते हो गुनाहों से तौबा कर लो, हरामकारी बदकारी मक्कारी से तौबा कर लो। हज़रत हसन बसरी के ज़माने में वो नौजवान अपनी माँ की गोद में सर रखकर इतने जुमरे बोल रहा था, इतने में माँ का दिल तड़पने लगा, माँ परेशान होने लगी और ये जुमले अर्ज करते हुए उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ माँ ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया और माँ ज़ारो कतार रोने लगी, माँ ज़ारो कतार परेशान होने लगी। या अल्लाह मेरे बेटे की मग़फ़िरत फरमाना, मौला मेरे बेटे को कब्र के अजाब से महफूज फरमाना। माँ थी तड़प नहीं देख सकती थी, माँ की गोद में बच्चे का इंतकाल हो गया हो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। आज अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर किसी का बच्चा इंतकाल कर जाए तो माएँ परेशान हो जाती हैं, माएँ बेचैन हो जाती हैं अपने बच्चों के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बच्चे का इंतकाल उसकी गोद में हो गया, रोने लगी, अल्लाह मेरे बच्चे की मग़फ़िरत फरमा देना, अल्लाह मेरे बच्चे की शफ़ाअत कर देना, मेरे बच्चे को कब्र के अजाब से महफूज फरमाना। ये जुमले बोल रही थी, इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजे पर दस्तक हुई कोई आने वाला आया और आकर कहा माई दरवाज़ा खोल। जब उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल कर क्या देखती है कि दरवाज़ा खोल कर क्या देखती है, दरवाजे पर कोई और नहीं उसके पीरो मुर्शिद हसन बसरी मौजूद थे। हसन बसरी मौजूद थे। जब इसने हसन बसरी को देखा ये रोने लगी, जब इसने हसन बसरी को देखा ये तड़पने लगी।
جب اس نے حسن بصری کو دیکھا کہنے لگی حضور اب آپ اب آئے ہیں، میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ حسن بصری نے کہا مائی جب تو گئی تھی جانے کے بعد مجھے نیند آ گئی، نیند کی کیفیت طاری ہوئی۔ حسن بصری نے فرمایا میں سویا، اور جب میں سویا سونے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہنے والا کہہ رہا تھا حسن تو یہاں پر آرام سے سو رہا ہے، وہاں پر میرے یار کا انتقال ہو رہا ہے۔ حسن جا میرے یار کی نماز جنازہ پڑھا، جا میرے یار کی نماز جنازہ میں شرکت کر۔ حسن بصری نے کہا آج میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا اور اس کو قبر کے اندر بھی میں ہی اتاروں گا۔ اب تم مجھے بتاؤ جب اس کا انتقال ہو رہا تھا اس وقت اس نے صدق دل سے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور قبول فرما کر حسن بصری کو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر کے اندر بھی اس کو اتارا۔ اب ایک اللہ کا ولی نماز جنازہ پڑھائے اور قبر کے اندر اتارے، مجھے بتاؤ اس کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ کرو، گناہ چھوڑ دو۔ گناہ بہت بری چیز ہے گناہ، اللہ اکبر۔ گناہ پریشان کر دیں گے دنیا و آخرت میں، برکتیں نہیں آتی گناہوں سے، رحمتیں نہیں آتی گناہوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں سے توبہ کر لو، رات کے سناٹے میں گناہ مت کرو، گناہوں سے بچو، گناہ عظیم سے بچو، حرام کاری سے بچو، حلال کھاؤ حلال کماؤ، حرام کھانے سے بچو، حرام کمانے سے بچو، اچھا کام کرو، نماز پڑھو، گناہوں سے دور ہو جاؤ گے، نماز پڑھو گناہوں سے دور بھاگو گے، نماز پڑھو گناہوں سے دور ہو جاؤ گے۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو، کسی عالم کی صحبت میں رہو، کسی اچھے باعمل مفتی کی صحبت میں رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان توجہ کرو، حسن بصری نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ شرابی تھا، توبہ کی۔ تو آج کے کیا ہمارے وہ نوجوان بھائی جو شراب پیتے توبہ نہیں کر سکتے؟ ہمارے وہ نوجوان بھائی جو حرام کاری کرتے توبہ نہیں کر سکتے؟ ہمارے وہ نوجوان بھائی جو بدکاری کرتے ہیں کیا توبہ نہیں کر سکتے؟ زنا سے کیا توبہ نہیں کر سکتے؟ کرو توبہ کرو پیارے، توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ تم کر کے تو دیکھو، تم کیا سمجھتے ہو کوئی تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ معاف کرے گا۔ اس کی بارگاہ میں آ کر مانگو تو صحیح، وہ دینے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں آ کر رو تو صحیح، تمہارے آنسوؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تمہارا ایک آنسو اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں جائے گا، ایک آنسو۔ تم رو تو صحیح، اس کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ تو صحیح۔ افسوس، صد افسوس، مہینے گزر جاتے ہیں ہم کبھی مسجد میں آ کر نہیں دیکھتے، مہینے گزر جاتے ہیں کبھی مسجدوں کی صفوں کو آباد نہیں کرتے، مہینے گزر جاتے ہیں کبھی مسجد کے میناروں کو آباد نہیں کرتے، پھر دعوے کرتے ہیں برکتیں نہیں ہوتی، رحمتیں نہیں ہوتی، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہوگی توبہ قبول، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرو، توبہ کرو۔ تم کہتے کہ کوئی تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تم آ کر رو تو صحیح، گڑ گڑاؤ تو صحیح، اس کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، مسجدوں کو آواز تو کرو۔ مسجدوں کے مینار تمہیں بلا رہے ہیں، مسجدوں کی صفیں تمہیں بلا رہی ہے، تم آ کر رو تو صحیح، دو آنسو تو بہاؤ۔ قسم خدا کی دنیا میں دو آنسو تم بہاؤ گے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ آنسو کافی ہو جائیں گے۔